السلام علیکم ایوری ون۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ سبھی کے لیے ہے، جس میں ہم جانیں گے الگ الگ طریقے کے جو علاج ہیں جو کہ ہمارے نبی کے تھرو بتائے گئے ہیں۔ اور اس بک کا نام ہے طب نبوی، جس میں سارے جو علاج ہیں وہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتائے گئے ہیں۔ اور اس کی آلریڈی کچھ ویڈیوز میرے پیج پہ اپلوڈ ہیں، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اس بک میں جتنی بھی بیماری کے علاج ہیں ان کا یہاں پر آپ کو ایک انڈیکس دیا گیا ہے، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پرسنلی کسی بیماری کا یا کسی چیز کا علاج جاننا ہے، کوئی وظیفہ جاننا ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ڈیفینیٹلی پرسنلی آپ کو بتاؤں گی۔ کمنٹس آپ کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کس کس چیز کے بارے میں علاج بتایا گیا ہے۔ تو جو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ہے کہ ہمارے جو رزق ہوتا ہے اس میں ہم کیسے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے سب سے پہلے کھانے میں برکت حاصل کرنا۔ تو اس کا جو علاج ہے وہاں پہ بتایا فقی ابولیس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بیچ میں سے نہ کھایا کرو، کیونکہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اس حدیث کو حضرت سید بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے بد ہضمی کا مضرب علاج، جو کہ آج کل تو اتنا نارمل ہو گیا ہے، سب لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم کھا لیتے ہیں، ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے ہم لوگوں کو، یہ سب ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج دیکھیں یہاں پہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ قادری میں لکھا ہے کہ تکیہ لگا کر کھانا کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ دیکھو بہت سارے آج کل کے لوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو تکیہ لگانا کہ ٹیک لگانا، ہمیں کبھی بھی ٹیک لگا کر پیچھے سے پیٹھ کو سہارا دے کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہم لوگ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو ایک طریقے سے یہ بھی وہی ہو گیا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے، اور بستان میں لکھا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ چیز کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب میں نہیں ملے گی سوائے ہمارے مذہب کی، کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہماری برکت کا باعث بنتا ہے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری پہ بیٹھ کر کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ اس کے خلاف عمل کرنے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے اور گھمنڈ بھی جاتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو لکھا ہے فاقہ اور تنگی سے حفاظت، جو کہ آج کل میرے خیال سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز سے جوجھ رہے ہیں کہ گھر میں رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، فاقہ ہو رہا ہے، تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ایسا پرسنلی میں آپ کو ایک اور چیز بتا سکتی ہوں اس میں، کہ فاقہ اور تنگی سے ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو کبھی زندگی میں آپ کے یہاں پہ فاقہ نہیں ہو سکتا، اور اتنا رزق آتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ میرا پرسنلی دیکھا ہوا مطلب ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس کے لیے۔ صاحب مطالب المومنین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت درج کی ہے کہ جب کسی آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت آ پڑے تو اسے چاہیے کہ بنا کلی کیے کھانا نہ کھائے، کیونکہ ایسا کرنے سے فاقہ و تنگی اور محتاجی کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں مطلب کبھی ہم پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر کھانا کھانے کی جلدی پڑ ہی گئی ہے تو ہمیں کبھی بھی بنا کلی کیے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نیکسٹ ہے فرشتوں کی دعا لینا۔ اس سے اچھی دعا ہمارے لیے اور ہو ہی کیا سکتی ہے، بتائیں آپ لوگ، کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ دیکھیں ایک اور میں آپ کو اس میں بتا سکتی ہوں پرسنلی، کہ جب بھی ہم وضو کے ساتھ رہتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، تو فرشتے ہر وقت ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے ہمارے لیے بستان اور دوسری کتابوں میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد برتن کو چاٹ کر صاف کر دیتا ہے، ان کی بالکل پورا کلین کر دیتا ہے، اور آج کل تو ہماری عادت ہے کہ ہم برتنوں میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا اچھا ہوئے کھا لی باقی چھوڑ دیا کر کے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو۔ تو جو وہ برتن ہے جس کو آپ نے بالکل پوری طریقے سے صاف کر کے کھایا، تو وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس آدمی کو آگ سے نجات دے، جیسے کہ اس نے مجھے شیطان کے ہاتھ سے نجات دلائی، کیونکہ جو ہمارا بچا وہ کھانا ہوتا ہے وہ شیطان کے حصے جاتا ہے، آپ اسے بچا لیتے ہو، تو وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیتا ہے، یعنی کہ انگلیاں، اور ہاں ایک بات اور ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، اور جیسے کہ آپ نے روٹی کھائی یا
کوئی بھی تیل والی چیز کھائے اور آپ کے ہاتھوں پہ تیل لگے تو اس کو ہاتھوں پہ ملنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ اس عمل سے انسان کے گھمنڈ کا بھی بہترین علاج ہوتا ہے، جو کہ آج کل تو بہت نارمل ہو گیا ہے سب لوگوں کے اندر، ہے نا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس رزق کی کشادگی کی تدبیر، یعنی کہ اپنے گھر میں بے تحاشا رزق لے کر آئیں۔ اس کے لیے تو اتنے عمل ہیں ہمارے پاس سوچ ہی نہیں سکتے۔ 5 وقت کی نماز تو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر میں رزق کے سارے دروازے کھول دے گی، کیونکہ آپ جب بھی نماز پڑھیں گے، فرض نماز کے بعد آپ جو دعا کرتے ہیں یا سجدے میں جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مطلب پوری اسے قبول فرماتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس دیکھیے ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ عمد الاحکام میں روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی دسترخوان پر سے گری ہوئی چیز اٹھا کر ہمیشہ کھا لیا کرے، اس کے رزق میں کشادگی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھا کبھی جو چیز صاف ہے، جہاں جگہ صاف ہے، وہاں پہ اگر آپ کا رزق گر جاتا ہے، کھانے کا کچھ بھی ٹکڑا گر جاتا ہے تو آپ اسے اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ کھانے کے سمے جب کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر اور صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اور اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اس کے نیچے دیکھا آپ کو فائدے بھی بتائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ عمل گھمنڈ کا بھی بڑا اچھا علاج ہے۔ کچھ دوسری حدیثوں میں بھی ہے کہ جو آدمی بھی دسترخوان سے گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے تو وہ جنت کی حوروں کے لیے ماہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی اولاد کو کوڑ، سفید داغ، جنون کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا اب ہمارے پاس ہے نیکسٹ برکت حاصل کرنے کا عمل، علاج جو ہے عمد الحکام میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جمع ہو کر کھانا کھایا کرو، اس روایت میں اللہ برکت دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمدہ کھانا وہ ہے جس میں زیادہ ہاتھ ڈالے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب کے ساتھ کھانے میں شفا ہے، اور ارشاد ہے کہ بہت برے وہ لوگ ہیں جو اکیلے کھانا کھائیں اور اپنی لانڈی کو مارے، یعنی کہ لانڈی کا یہاں پہ مطلب ہے غلام۔ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، تو بتا دیے یہاں پہ لانڈی کا مطلب ہے غلام، یعنی کہ اپنے غلاموں کو، جو عورت والی جو غلامیں ہوتی تھی ان کو مارنا، ہے نا، اور اپنی بخشش کو بند کرے اور نکاح کرے ہاتھ سے، ارتھات یعنی کہ مطلب ماسٹربیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ کرے تو یہ سب آپ کے رزق بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گستان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، کیونکہ گرم کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ آج کل تو ہمارے یہاں کا یہ روایت بن گئی ہے کہ اگر بیوی یا کوئی بھی ہماری ماں ہمیں ٹھنڈا کھانا پروسے تو ایک دم ان پہ چلانے لگ جاتے ہیں، ہمیں بالکل بھاپ نکلتا وہ کھانا چاہیے ہوتا ہے اپنی تھالی میں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانا کھانا چاہیے، اور اس میں کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ گرم کھانے سے نا معدات جو ہوتے ہیں اندر کے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے آرگن ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ نا میں آپ کو ایک ایکسٹرا چیز اور بتاتی ہوں کہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ زیادہ تر ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ ان کے گھر میں کبھی انہوں نے کھانا اکیلے کھایا ہی نہیں، ہمیشہ لوگوں کو ساتھ میں، مہمانوں کے ساتھ میں کھانا کھایا کرتے تھے، بنا مہمانوں کے تو کھانا کھایا ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل تو ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ مہمان آ جائے تو ہمارے اور منہ پھول جاتے ہیں ہمارے گھر کی عورتوں کے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان تو ویسے بھی اللہ جب خوش ہوتا ہے تب ہمارے گھر میں بھیجتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، ہم کل کی ویڈیو میں نیکسٹ اور چیزیں کے بارے میں جانیں گے، اور اگر آپ کو پرسنلی کسی بیماری کا علاج جانا ہے جہاں اوپر میں نے آلریڈی آپ کو دکھا دیا ہے کہ کس کس چیزوں کے علاج اس میں دیے ہیں، تو آپ مجھے پرسنلی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔